بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. تمام قسم کے تعریفات و تسبیحات و تحمیدات و تمجیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و ذبح ہیں. وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ہمسر اور شریک نہیں، اور بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میرے خطبہ جمعے کا جو آج کا عنوان ہے، آج کے دور میں اگر اسے دیکھا جائے تو ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. ہم دنیا کی تگدو کے اندر اس طرح مصروف ہے کہ اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں کہ وہ چیز ہم پر آنی بھی ہے یا نہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے موت. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد کہہ دیجئے. کن سے؟ مشرکین مکہ سے، اور اس کے بعد میں آنے والی قوموں سے بھی کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. کیا اس سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی دی ہے؟ کوئی ایسا آپ کے سامنے موجود ہو جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہو؟ کسی کو دی ہم نے ہمیشگی کی زندگی؟ کسی کو نہیں دی. أَفَإِن مِّتَّ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا ان کو ہمیشگی کی زندگی مل گئی؟ نہیں. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک عربی کا محاورہ بھی ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله. موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے، کوئی بھی نفس ایسا نہیں جو یہ پیالہ نہ پیے. اور دوسرا کہا والقبر باب، اور قبر ایسا دروازہ ہے کل نفس داخلہ، جس کے اندر ہر نفس نے داخل ہونا ہے. تو اس وجہ سے
میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ذرا مجھے یہ تو بتلائیے کہ کیا ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں؟ احادیث کے اندر دیکھیے، قرآن مجید کے اندر دیکھیے، بڑی بڑی ہیں آیتیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر کہا کہ تم تیاری کرو، پھر میرے پاس لائے جاؤ گے، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو کامیاب ہوگے، اگر اچھا اعمال کیے نہیں ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ دنیا کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک امتحانی مرکز ہے، جیسے دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، صبح امتحان ہے، آج کا دن ہمیں دیا گیا کہ تم تیاری کر لو، جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو۔ صبح تم نے پیپر دینا ہے، جو ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر تیاری کرے گا، اچھی طرح تیاری کرے گا، پڑھتا رہے گا، تاکہ کل جو میں جا کر پیپر دوں وہ میرا پیپر کیا ہو؟ بہت ہی اچھا ہو، اس کے اندر میں ناکام نہ ہوں۔ اور جو لوگ محنت کریں گے، رات کو بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، اس پیپر کی تیاری کرتے رہیں گے، جب وہ صبح اٹھ کر جا کر پیپر دیں گے تو کم از کم 90%، 80% مارکس ان کے آئیں گے ہی آئیں گے نا، جب انہوں نے تیاری کی ہوگی۔ اور جو لوگ ان سے کہا گیا پیپر کی تیاری کرو، کہا ابھی ٹائم ہے، 1 گھنٹہ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں، کود لیتے ہیں، موبائل چلا لیتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد تیاری کریں گے۔ وہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیاری کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد سوچتے ہیں ابھی تھوڑی دیر اور تھوڑی مصروفیت ہے، اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، پھر تیاری کر لیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے رات آ جاتی ہے، رات کو کہتے ہیں ابھی سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پیپر جلدی اٹھیں گے، ہم جلدی اٹھ کے ہم کیا کریں گے؟ پیپر کی تیاری کر لیں گے۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو ٹائم اس وقت ہی آنکھ کھلتی ہے جب پیپر کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب پریشان، یہ میرے ساتھ کیا بنی؟ میں تو یہ سوچ کر رات کو سویا تھا کہ صبح جلدی اٹھ کر پیپر کی تیاری کر لوں گا، مگر میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو فکس ٹائم پر آنکھ کھلی، تو جب وہ پیپر دینے جائے گا کتنے مارکس آئیں گے؟ 0، کوئی مارکس نہیں۔ کیوں؟ تیاری ہی نہیں کی۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ اگر دنیا کے اندر تم تیاری کر کے جاؤ گے تو یہ تو دنیا کی زندگی تو عارضی کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی کہاں ہے؟ اخروی زندگی ہے۔ اگر تم تیاری کر کر جاؤ گے تو آخرت کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ اگر تیاری نہیں کی تو آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ سوائے افسوس کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے تیاری کر لی ہوتی، کاش ہم تیاری کر لیتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہلاک نہ کر دے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ تو مال کمانے میں اتنا مصروف نہ ہو جاؤ، دنیا کی عیش و عشرت پانے کے لیے اتنا مصروف نہ ہو جاؤ کہ اخروی زندگی کو بھول جاؤ، اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ۔ اور آج کا دور دیکھیے یہی ہے، ہم دنیا کمانے کے اندر اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ الہی میں آئیں اور 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتا، بولتا میں مصروف ہی اتنا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ رب العالمین بھی تو قرآن مجید میں یہی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو لوگ اس طرح کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، جو اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہوں گے، نبی کے فرمان کو ماننے والے نہیں ہوں گے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تو خسارے میں ہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ دنیا کے اندر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا کمانے میں لگ جاؤ،
یہ تو تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ تم اللہ کے احکامات کو مانتے ہو یا نہیں۔ جو نبی کو بھیج کر تم پر اتمام اللہ رب العالمین نے اتمام حجت مکمل کی، اس نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہو کہ نہیں، یا اپنی من مرضی کر کر خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ کر دنیا کی مستی کے اندر مگن ہو کر اپنی زندگی کو گزار کر آتے ہو، یا میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر آتے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کر دیا کرو، کیونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کر لیا کرو میری راہ میں، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے، کیونکہ موت کی ٹائمنگ تو کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں سے جائیں گے، کسی کو کیا پتا کہ میری زندگی آگے کی بھی ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ میں 20 سال جی سکتا ہوں؟ کسی کے پاس نہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اگر موت تمہارے پاس آ گئی پھر تم کیا کہو گے؟ تم اللہ رب العالمین سے کہو گے لولا اخرتنی، اے اللہ رب العالمین ہمیں مہلت ہی کیوں نہ دی، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جاتے، ہم نیکی کر لیتے، ہم توبہ کر لیتے، ہم تیری راہ میں خرچ کر لیتے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت سے پہلے پہلے ہر چیز کر لیتے، نیکی کے عمل کر لیتے، توبہ کر لیتے تیری راہ میں، فاکم من الصالحین، اور ہم کن میں سے ہو جاتے؟ نیک لوگوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ پہلے سے سوچو، مرنے کے بعد سوچو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر سوچ لو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یاد کیا کرو، اکثروا کثرت سے یاد کیا کرو، ہادم اللذات، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، جو دنیا کی عیش و عشرت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ کیا ہے؟ الموت، موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرما رہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اگر تم اسے تنگی کے اندر یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خوشحالی دے دے گا۔ تو اس وجہ سے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور جو لوگ موت کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے ہی وہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس آتا ہے، آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام مؤمنین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے بعد اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام ذرا یہ بتلائیے مؤمنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا جو موت کو یاد کرنے والا ہوگا اور مرنے کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی کی زندگی ہے، یہ دولت یہیں پہ رہ جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہ سب رشتہ داروں میں بٹ جائے گا، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ کفن کے اندر تو جیب نہیں جو اپنے ساتھ کچھ لے جائے، جو کچھ بھی کمائے گا، جو کچھ بھی بنائے گا، بلڈنگیں بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا، وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا جائے گا۔
آگے جائیں گے بھی تو کیا جائیں گے؟ اعمال جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہ جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، آگے کا حال ہم کیا جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ ہمارا کام کہاں تک تھا؟ دنیا تک محدود تھا۔ کیا تھا؟ کفن دفن کرنا ہماری ذمہ داری، رشتہ دار یہی کہیں گے ہم نے آپ کا کفن دفن کر دیا۔ اور کیا تھا کہ آپ کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جانا ہماری ذمہ داری تھی، یہ تعظیم تھی آپ کی، ہم نے وہ ذمہ داری بھی پوری کی۔ بس ہمارا فرض یہاں تک بنتا تھا، اس سے آگے ہمارا کوئی فرض نہیں۔ کیا کہا؟ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ لحد تک ہماری حق تھا کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، آگے اب آپ کے نامہ اعمال ہی جانیں گے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس کے اندر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر ہم تیاری کر گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مان کر، نبی کے فرمان کو مان کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، تو آگے آسانی ہی آسانی ہے، سکون ہی سکون۔ اگر ہم تیاری کر کے نہیں گئے، دنیا کے اندر مصروف رہے، دنیا کمانے کے اندر مصروف رہے، پھر اگر اچانک موت آ کر ہمیں آ لے، پھر ہماری کیا حالت ہو؟ پھر سوائے افسوس کے کچھ رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر تو افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم کچھ نیک عمل کر لیتے تاکہ آگے کچھ آسانی تو ہوتی۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی اپنی ہمیشگی کی زندگی کی تیاری کر لیں۔ اگر ہم نے اس دنیا کی تیاری اس دنیا کے اندر کر لی تو ہم سے بڑا عقل مند اور کامیاب و کامران کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیک اور بد کی موت ایک طرح ہی ہوگی، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیک اور بد کی موت ایک طرح کی ہوگی، ایمان والوں کی اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، نیک عمل نہیں کیے، ان کی موت ایک طرح کی ہوگی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتلا دیجئے سواء محیاہم ومماتہم، نہ ہی ان کی زندگی ایک طرح کی ہے، نہ ہی ان کی موت ایک طرح کی ہوگی، مختلف ہوگی۔ جو لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں ان کی سوچ انہی پر لوٹا دی جائے گی۔ اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی علیہ والسلام کی ایک بہترین حدیث کرتی ہے، بہت ہی مشہور روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک انصاری کا جنازہ لے کر قبرستان میں گئے اللہ کے نبی علیہ والسلام کے ساتھ۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک لحد کیا ہوئی ہے؟ تیار نہیں ہوئی۔ لحد ابھی تک، قبر ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی علیہ والسلام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے وہ زمین کو کرید رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ 3 دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مومن کا وقت قریب آ پہنچتا ہے، جو ایمان والا ہوگا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے،
جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوں گے، نبی کے فرمان کو ماننے والے ہوں گے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتے، جنت سے 2 فرشتے بھیج دیتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، جسے لے کر وہ زمین پر اتر جاتے ہیں. وہ آ کر اس میت سے، ابھی وہ میت نہیں ہوئی، وقت آنے والا ہے، اس سے اتنا دور بیٹھ جاتے ہیں جتنی تاحد نگاہ ہے، جدھر تک نظر پہنچتی ہے اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت کا انتظار کرنے لگتے ہیں. جب ملک الموت آتا ہے، آ کر اس روح سے کہتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی رضا کی طرف نکل، اللہ کی رضا کی طرف نکل جا، اس کی مغفرت کی طرف نکل جا. تو وہ روح اس کے جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے ایک قطرہ پانی کا نکل گیا ہو، محسوس نہیں ہوتا. تو وہ لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے. جب آسمان کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہاں فلاں ابن فلاں کو لائے ہیں، تو دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. اسی طرح 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ان کا درجات کہاں پہ لکھ دو؟ علیون میں لکھ دو. علیون کو یہ نہیں جانتے، یشہدہ المقربون. علیون وہ ہے جس کا مشاہدہ میرے مقرب فرشتے کرتے ہیں، وہاں پر ان کا درجہ لکھ دو اور ان کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دو. کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے زمین سے ہی پیدا کروں گا، زمین میں ہی یہ دفن ہوں گے اور دوبارہ زمین سے ہی اٹھائے جائیں گے. تو اس روح کو دوبارہ لوٹا دیا جائے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا، فاسق ہوگا، گناہ گار ہوگا، جو دنیا کی مستی میں مگن رہا ہوگا، دنیا کے اندر مصروف رہا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، نبی کے فرمان کو نہیں مانا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم سے 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. جنت سے نہیں آتے، جہنم سے آتے ہیں، جن کی شکلیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں. ان کے ہاتھ میں جہنم کی ٹاٹ ہوتی ہے بدبودار. اسے لے کر وہ اس میت سے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جتنی دور تاحد نگاہ جاتی ہو. ملک الموت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب ملک الموت آتا ہے، آ کر اس روح کو نکالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے بدبخت، اس کے جسم سے نکل جا. تو جو وہ ملک الموت کی آواز سنتی ہے، گھومنے لگ جاتی ہے، پھرنے لگ جاتی ہے جسم کے اندر. تو ملک الموت اس کو جسم سے ہاتھ ڈال کر نکالتے ہیں. اس طرح نکالتے ہیں اگر کانٹوں کے اندر کوئی قمیض پھنس جائے، اس کو جب کھینچ کر نکالا جائے تو کس طرح نکلتی ہے، اس طرح نکالا جاتا ہے جس سے اس کی آنتڑیاں چور و چور ہو جاتی ہیں. تو لے کر جب اس کو فرشتے فوراً اس کے پاس آتے ہیں جو جہنم گیا ہوتے ہیں، لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے پر دروازہ کھٹکاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا فلاں ابن فلاں. کہا اس کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة، اور نہ ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. کیوں؟ دنیا کے اندر میں نے ان کو زندگی دی، اپنی من مرضی کرتے رہے، میرے احکامات پر عمل پیرا ہوئے نہیں، نبی کا فرمان مانا، جو میں نے اتمام حجت ان کے اوپر مکمل کی مانا نہیں، تو میں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کیوں کھولے جائیں؟ ولا يدخلون الجنة، اور نہ ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے گا، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے اس کو اسی آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جائے، تاکہ یہ زمین کے اندر ہی دفن ہو، دوبارہ زمین سے ہی اٹھایا جائے. تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اخروی زندگی کی تیاری کر کے چلے جائیں. اگر ہم اس دنیا کے اندر تیاری کر کر چلے گئے تو کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اگر تیاری کر کے نہیں گئے تو احادیث اور قرآن کی آیتیں آپ نے سنی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔